معانقے کی ناجائز صورت ہمارے سامنے ہے کہ دونوں جگہوں پر وقف کرنا منع ہے، یعنی کہ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں آپ دیکھیے لا ریب فیہ، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 60۔ تلاوت کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے سورہ انفال آیت نمبر 1 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے معانقہ۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے جی ہمارے پاس معانقے کا ٹاپک، بہت ہی انٹرسٹنگ اور کہہ لیں کہ ایک نیو ٹاپک ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اچھا جی، معانقہ سب سے پہلے اس کا جو سمبل ہے، اس کی جو علامت ہے وہ ذرا ایک دفعہ سمجھ لیجئے۔ یہ کہہ لیں جو آپ کو ایک بار نظر آ رہی ہے، یہ کہہ لیں کہ ایک آیت ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کوئی بھی رینڈم آیت ہو سکتی ہے، اور یہ سائیڈوں پہ آپ کو جو 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، اور یہ بھی 2 جگہوں پہ ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ یہ جو 3 ڈاٹس ہیں ان کو کہتے ہیں جی معانقہ کی علامت یا اس کا سمبل، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سمپل از دیٹ کہ ایک آیت ہے اور آیت کے دونوں کناروں پہ آپ کو 3 ڈاٹس نظر آئیں گے، اور آیت کے درمیان میں سم ٹائم آپ کو شو ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے کے نشان بھی قرآن پاک میں لکھے مطلب لگائے گئے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں معانقہ جو ہے بالکل کہہ لیں کہ اس طریقے سے اوپر سے لے کے نیچے کو یوں سائیڈوں پہ جو خالی جگہ ہوتی ہے قرآن پہ، وہاں پہ مینشن کیا ہوتا ہے، معانقہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ علامت جو ہے معانقے کی یہ ہے۔ اچھا جی، اس کی ہیڈنگ ہم نے ابھی سمجھی ہے، اب چلتے ہیں جی اس کی سب ہیڈنگز کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ معانقے کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ملانا، ٹھیک ہے؟ اب کیا چیز ملانا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی کچھ کہہ لیں کہ جائز صورتیں بھی ہیں اور اس کی ناجائز صورتیں بھی ہیں، اور نیچے کہہ لیں کہ 2 آیات سے میں نے ریفرنس جو ہے وہ نکالی ہے۔ اب آپ کے سامنے یہاں پہ 2 آیات ہیں، پہلے آیات کو دیکھ لیجئے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں یہاں پر لے کر آئی ہوں، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 172۔ اب آپ دیکھیے کہ معانقہ کہاں پہ ہے۔ یہاں پہ لا ریبہ کے بعد آپ کو یہاں پہ 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، اور فیہ کے بعد آپ کو 3 ڈاٹس یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ 2 جگہوں پہ معانقے کی علامت ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ ابھی تک صرف یہ چیز سمجھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہاں پہ دیکھیں قالو بلا کے بعد آپ کو 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہوں گے جیم کے اوپر۔ جیم تو ویسے بھی ایک رموز و اوقاف ہے، فی الوقت ابھی ہم جیم کو فوکس نہیں کریں گے، ہم 3 ڈاٹس کو سمجھیں گے جو معانقے کی علامت ہے۔ اور شہیدنا کے بعد بھی آپ کو یہاں پہ 3 ڈاٹس یہاں پہ اوپر نظر آ رہے ہوں گے، یعنی کہ یہ معانقہ، یہ سارے اس کی علامتیں ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب اس کو ادا کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر وقف کیسے کرتے ہیں، یہاں پہ وصل کیسے کرتے ہیں، کیا اس کی صورتحال ہے، اب ہم اس کی طرف شفٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی صرف کہہ لیں میں نے معانقہ کا اس کا لغوی معنی آپ کو بتایا، پھر میں نے اس کے سمبل آپ کو بتایا، پھر بتایا کہ سمبل آپ کو کہاں کیسے کیسے قرآن پاک میں نظر آ رہے ہوں گے، یہ چیز ابھی فی الوقت کے لیے میں نے بتائی ہے۔ اب آ جائیے کہہ لیں کہ اس کی جائز صورتوں پہ اور ناجائز صورتوں پہ۔ دیکھیے معانقے کی 2 ہمارے پاس جائز صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جائز صورتیں کیا ہے؟ اگر فار ایگزامپل میں یہاں پہ 3 ڈاٹس بنا دیتی ہوں، یہاں پہ بھی میں 3 ڈاٹس بنا دیتی ہوں، کلیئر ہو گیا؟ اور درمیان میں یہاں پہ میرے پاس کہہ لیں کہ آیت کا کچھ پورشن ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ 2 سپاٹس ہو گئے میرے پاس۔ اب جائز صورتیں سمجھیے، دونوں جگہوں پر وصل کریں، یعنی کہ یہ 3 ڈاٹس اور یہ جو 3 ڈاٹس ہیں آپ ان دونوں جگہوں پہ وصل کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ کر کے بھی بتاؤں گی تاکہ کنفیوژن نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم سیٹ کر لیتے ہیں اپنی اسکرین۔ پہلا ہمارے پاس کیا رول ہے کہ دونوں جگہوں پر ہم وصل کریں گے، یعنی کہ ہم دونوں جگہوں پہ وقف نہیں کریں گے، وصل کر کے گزر جائیں گے۔ کیسے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ میں نے اس والے سپاٹ پہ بھی اور اس والے سپاٹ پہ بھی رکی نہیں ہوں، بلکہ میں نے وصل کے ساتھ پڑھ لیا۔ یہ جائز صورت ہے۔ دونوں میں سے ایک پر وقف کرنا ہے اور دوسرے پر
دوسرے پر جو ہے وصل کرنا ہے. اب آپ چوز کریں کہ آپ نے کس کے اوپر وقف کرنا ہے اور کس کے اوپر جو ہے وہ وصل کرنا ہے. اب اس کو دیکھ لیجئے, دونوں میں سے ایک پہ وقف کرنا ہے. میں ایسے کرتی ہوں, میں اس کو چوز کرتی ہوں, ذالک الکتاب لا ریب. اب میں نے ان دونوں جگہوں میں سے اس کے اوپر جو ہے وہ وقف کر لیا ہے. ٹھیک ہے, فیہ ھدی للمتقین. ایک یہ طریقہ میں نے کیا, دوسرا طریقہ سنیے. اب ان دونوں میں سے میں اس جگہ پہ وقف کروں گی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کلیئر ہو گئی بات؟ اب ایک پہ میں نے وصل لے لیا, لا ریب فیہ, یہاں پہ میں نے وقف نہیں کیا جب میں نے اس پہ وقف کیا ہے. اب جب میں نے اس پہ وقف کیا تھا تو میں نے فی ہی کے یہاں پہ وصل کر دیا. تو دونوں میں سے آپ ایک پہ وقف کریں گے اور دوسرے پہ وصل کریں گے, یا دونوں جگہوں پہ آپ وصل کریں گے, یہ جائز صورت ہے. اب ناجائز صورت کیا ہے؟ معانقے کی ناجائز صورت ہمارے سامنے ہے کہ دونوں جگہوں پر وقف کرنا منع ہے. یعنی کہ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں آپ دیکھیے لا ریب فیہ, یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, آپ دونوں جگہوں پہ وقف نہیں لے سکتے. جیسے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کیونکہ معنی ہی نہیں بنے گا. تو آپ کیا کریں گے, دونوں جگہوں میں سے کسی ایک پر وقف کریں گے اور ایک کو وصل کے ساتھ کر دیں گے. ناجائز صورت اپنے مائنڈ میں رکھیے کہ دونوں جگہوں پہ وقف نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آ جائیے نیکسٹ ایگزامپل پہ آئیے. نیکسٹ ایگزامپل پہ ہم دیکھتے ہیں, اب میں نے کسی ایک کے اوپر وقف کرنا ہے, یہ بات میں اپنے مائنڈ میں رکھ رہی ہوں. قالوا بلا شہدنا ان تقولوا. اب میں نے شہدنا ملایا ہے آگے. ٹھیک ہے, اب میں یہاں پہ وقف کر لیتی ہوں اور یہاں پہ وصل کروں گی. قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ. کلیئر ہو گیا؟ دونوں جگہوں پہ میں وقف نہیں کر سکتی. جیسے قالوا بلا, سانس توڑا, وقف کس کو کہتے ہیں؟ سانس توڑنے کو. شہدنا, یہ طریقہ غلط ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ ہے جی معانقہ. میں نے کافی سرچ کیا تھا معانقے کے بارے میں انٹرنیٹ پہ بھی, لیکن مجھے کوئی ایسی کہہ لیں کہ اس کے نہ تو نوٹس مل رہے تھے اور نہ ہی کچھ ایسی اتھینٹسٹی مل رہی تھی. تو سوچا کیوں نہ اس کے اوپر کچھ بکس کو کنسلٹ کیا جائے اور وہاں سے کہہ لیں کہ ان کے نوٹسز جو ہیں وہ ریڈی کیے جائیں. تو یہ نوٹسز جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ جو سلائیڈ ہے نا, یہ کہہ لیں کہ نایاب سلائیڈ ہے, یہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی اور مجھے بھی کہیں سے نہیں ملی. بس کہہ لیں کچھ بکس ہیں, کچھ اساتذہ سے میں نے کنسلٹ کیا, کرنے کے بعد اس کی جائز اور ناجائز صورتیں جو ہے وہ اس کا ایک نچوڑ نکالا, ایک نوٹس کے فارم میں اس کو میں لے کر آئی ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ چیز سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے. کیونکہ میرے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی معانقہ بڑا مشکل تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا ہے معانقہ. اب جب میں پڑھانے کی فیلڈ میں آئی ہوں تو جب اس پہ آپ سرچ کرتے ہیں, آپ اسٹوڈنٹس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اوہو یہ تو اتنا آسان تھا. 2 جائز صورتیں اور ایک ناجائز صورت ہے. ناجائز صورت یہی ہے کہ آپ نے دونوں جگہوں پہ وقف نہیں کرنا. ایک پہ وقف کی اجازت ہے اور دوسری جگہ پہ آپ وصل کریں گے, یا دونوں پہ وصل کر رہے ہیں لیکن دونوں جگہوں پہ آپ کو وقف کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, منع کیا گیا ہے. تو ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے میں لے آئی ہوں. پورے قرآن میں بہت زیادہ ایگزامپلز ہیں جگہ جگہ, تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ لیجیے گا. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے, کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے سامنے ہے. چلیں جی, یہ تھا آپ لوگوں کا کہنے قواعد کا ٹاپک. اچھا, ایک چیز میں یہاں پہ چھوٹی سی ایک اناؤنسمنٹ ہے وہ کرتی چلوں, اس کو پہلے آپ لوگ سن لیجئے. اچھا جی, قواعد جب ہم نے سیکھنا سٹارٹ کیے تھے, آج ہماری کون سی کلاس ہے؟ کلاس نمبر 60. جیسے کہ میں نے چیز کا سٹارٹ میں ذکر کیا تھا, بس بول کے ذکر کیا تھا, ابھی یہ ریٹن فارم میں آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ تجوید سیکھنے کے لیے 3 چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں, قواعد, مخارج اور صفات. الحمدللہ کلاس نمبر 60 تک ہم نے قواعد اپنے مکمل کر لیے ہیں سوائے ایک ٹاپک کے, وہ ہے جی ہمارے پاس ادغام متقاربین, متجانسین, متماثلین, تام اور ناقص. ٹھیک ہے, وہ ٹاپک میں نے ابھی کیوں کور نہیں کروایا وہ ذرا آپ کو ریزن بتاتی ہوں. سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے پاس مخارج, اور پھر تھرڈ آتا ہے صفات. جو ادغام متماثلین متقاربین والا ٹاپک ہے نا, اس میں مخارج اور صفات کا کچھ ذکر ہے, لیکن وہی بات ہے کہ جب تک اسٹوڈنٹس کو آپ مخارج انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے, صفات انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے, تو آپ کچھ ایسی ڈیفینیشنز ہیں قواعد کی جہاں پہ ان دونوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سمجھ ہی نہیں آئے گی اسٹوڈنٹ کو کہ میں کیا بات کر رہی ہوں کہ قریب المخرج اگر دونوں آ جائے تو پھر ہم نے وہاں پہ متقاربین کر لینا ہے, یا ایک کا مخرج سیم ہے لیکن صفات ڈیفرنٹ ہے تو ہم متجانسین, متماثلین کسی بھی طرف چلے جائیں. تو ان 3 ڈیفینیشن جس کا میں ذکر کری ہوں, ادغام متقاربین, متجانسین, متماثلین کا, اس میں مخارج اور صفات کا ذکر ہے. تو
تو چونکہ یہ ٹاپک ابھی آپ لوگوں نے نہیں پڑھایا تو قواعد کا یہ ایک ٹاپک میں ابھی کور نہیں کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ مخارج کا ٹاپک کور کریں گے، پھر ہم صفات کا ٹاپک کور کریں گے، اور لاسٹ پہ جا کے قواعد کا ایک آدھ ٹاپک رہ گیا ہے، وہ میں پھر لاسٹ پہ جا کے کور کرواؤں گی۔ کلاس نمبر 60 تک آپ لوگوں کے قواعد مکمل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایکسیپشنل کہہ لیا کہ ایک ٹاپک کے علاوہ، اس کو میں بار بار ڈسکس نہیں کروں گی، آج کی کلاس میں میں نے یہ بات آپ لوگوں کو بتا دیا، اس کو بھی ذہن سے نکال دیں، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی کروانا میرے لیے بڑا آسان تھا، میں کروا دیتی، لیکن بڑی ناانصافی ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کہ ان کو مخارج کا پتہ ہی نہیں ہے، صفات کا پتہ نہیں ہے، اور ہم قواعد کا کیسا ٹاپک کروا دیں جن میں ان دونوں کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے وہی سوچا کہ اس کو لاسٹ پہ رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کو میری طرف سے کہہ لیں کہ بہت زیادہ مبارک ہو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے قواعد کا جو سیکشن ہے 60 کلاس، یعنی کہ ٹوٹل کہہ لیں 60 کلاسیں ہیں، اس پہ آ کے ہم نے قواعد مکمل کر لی ہیں، ساری سلائیڈز جو ہیں وہ اس کی مکمل ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سلائیڈز کیسے آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں، ایک ایک چیز جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بنائی ہے، چیزیں ہم نے کی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ PDF فارم میں بھی یہ جلدی میں اس کو کہہ لیں ارینج کر کے، یہ جو آپ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ، اسی کی ڈسکرپشن میں PDF کے لنکس بھی ہیں۔ کلاس نمبر 1 سے وہ PDF کا لنک میں نے وہاں دیا ہوا، لیکن وہی بات ہے کہ اس کے اوپر آپ کو مخارج اور صفات کی سلائیڈز تو مل جائیں گی۔ قواعد کی چونکہ ابھی ڈیزائن ہو رہی تھی تو وہ ابھی PDF فارم میں نہیں تھی، انشاءاللہ ابھی معانقہ ہمارا کور ہو گیا تو یہاں تک میں PDF فارم میں بنا کے ڈال دوں گی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ایک ٹاپک رہ گیا اس کو ہم PDF میں بعد میں ارینج کر کے ڈال دوں گی۔ لیکن ابھی تک الحمدللہ ہمارے قواعد کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ جس کو بھی PDF چاہیے 1 یا 2 دن کا ویٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ وہ پھر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، واٹس ایپ والوں کو ان کے گروپ میں مل جائیں گے۔ تو میری طرف سے کہنے سب کو مبارک ہو کہ قواعد الحمدللہ ہمارے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، کسی نے مجھے مبارکباد دینی ہو تو کمنٹ سیکشن میں دے دیں۔ چلیں اب آ جائیے اپنے تلاوت کے سیکشن میں۔ تلاوت میں ہم کیا شروع کرنے جا رہے ہیں؟ چلیں جی، سورہ انفال ہے، اعراف بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور پارہ نمبر 9 چل رہا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلا پارہ نمبر 9 پہ ہم لوگ آ گئے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما، یہاں پہ نبر ہے، ٹھیک ہے؟ كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. یہاں پہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ مد لازم کلمی مثقل بھی ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم نے یہاں پہ نبر بھی کیا ہے. مد کے بعد اب یہاں پہ تشدید آ رہی ہے، تو قاف کو واضح کرنے کے لیے پھر اس کے اوپر ہم نے اپنی آواز کو ریز کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نبر بھی ہوئی ہے، نوٹ کر لیجئے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. یہاں پہ بھی نبر ہوئی ہے، مد کے بعد تشدید والی با ہے، تو یہاں پہ بھی نبر کر کے ہم نے تشدید کے اندر چھپی ہوئی جو با جزم والی اس کو واضح کیا ہے، تو یہاں پہ بھی نشان لگا لیجئے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. يَا
أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء یہاں پہ بھی حمزہ کا زیر ڈراپ کیا حمزہ جزم نبر کیا ہم نے او ائتنا بعذاب علیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون چلیں جی آیت نمبر 33 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے آج کا. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے. مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.